شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اور فضل اور احسان ہے کہ حق تعالی ہمیں ماہ مقدس عطا فرمایا اور اس کے اندر اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن کریم کی تکمیل اور قرآن کریم کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اور اسی کے اندر آپ تمام احباب کو آپ تمام حضرات کو قرآن کریم سننے کی سعادت نصیب فرمائی. ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے. وسیم میاں بابا بس سننا میں خان خان ہوئی حضرت لے لیجیے رضوان بھائی تھوڑا پیچھے ہو جائیے سیدھے ہو جائیے. یا اللہ مبارک سدا بہار کی بھی مبارک کرنا بہت بہت مبارک. ایک مجھے دو نا میں قاری صاحب کے ڈالوں لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سدا بہار کے لیے مبارک کرے مبارک. آرام کے ساتھ جگہ بناؤ جگہ بناؤ جگہ بناؤ. بیٹا آ گیا ادھر کو دیکھو. چلو سب کرو. باروں کو صاحب ذرا دعاؤں سے نوازیں. ڈاکٹر سالم صاحب ماشاءاللہ ہمارے صاحب تو آئیے. سالم بھی آگے آ جائے. ڈاکٹر ناجی صاحب بھی آگے آ جائے. آئیے آئیے آئیے. سالم صاحب ماشاءاللہ.
یہ سب آ جائے، سب آ جائے آئیے صاحب، ایک منٹ کے ساتھ اور ادھر آ جائے، اور ادھر سالم صاحب ادھر یہ ماشاء اللہ صاحب مبارک ہو. یہ ماہ مقدس جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم رجب اور شعبان سے رمضان کی تیاریاں فرماتے تھے، اور آپ دعا فرماتے تھے اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان عطا فرما اور اسی کے ساتھ ہمیں رمضان میں داخل فرما. یہ مہینہ غمخواری کا ہے، یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہے، یہ مہینہ ہم سب لوگوں کو صبر و تحمل اور اپنے آپ کے اندر وہ تمام چیزیں جو ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات دی ہے وہ ہمیں بتائی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری اور ہمدردی کرنا، روزہ رکھ کر ہمیں اس بات کا احساس کرانا کہ ایک بھوک اور پیاس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اسی لیے میرے دوستوں اور عزیزوں، میں بس چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کا کوئی شریک نہیں، اے اللہ آپ تنہا ہے، اے اللہ تمام قدرتوں کے مالک ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے تیرے حضور حاضر ہیں، ہم تیرے گناہگار بندے حاضر ہیں، اپنے گناہوں کو لے کر آئے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آئے ہیں. اے اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اے اللہ تجھے راضی کرنے آئے ہیں. اے اللہ ہم پر اپنے محبوب پاک کے صدقے میں رحم فرما، رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں پاک کر دے، ہمارے قرآن کے پڑھنے کو قبول فرما، قرآن کریم کو سننے کو قبول فرما. اس کے پڑھنے اور سننے میں کوئی کمی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنے لطف و کرم سے معاف فرما. تراویح میں قرآن کریم مکمل کیا گیا تو کن حافظ صاحب نے یہاں پر قرآن کریم نماز تراویح میں سنایا اور ان کے سامع کون تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد. ماشاءاللہ یہ ہمارے یہاں خانقاہ طیبہ سعادت پورہ میں 1980 سے ہمارے شیخ قطب الاقطاب حضرت اقدس حافظ قاری محمد اظہر صاحب اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی محراب سنائی تھی، اور تبھی سے یہ مسلسل سلسلہ چل رہا ہے. اور اس وقت جو یہ محراب ہے یہاں پر 45ویں محراب ہے. تو اللہ پاک جو ہے ان محرابوں کو قرآن کے پڑھنے کو سننے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول فرمائے، اور آگے بھی ہماری نسلوں کے اندر ایسے لوگ پیدا فرمائے جو اس سلسلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھیں. اور اس وقت جو یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں جنہوں نے قرآن کریم سنایا ہے، یہ حافظ محمد سہیل صاحب تھے جو ہمارا مدرسہ جامعہ صدیق اکبر کے شاگرد ہیں، طالب علم ہیں. اور دوسرے حافظ فیض الحق صاحب تھے جنہوں نے سماعت کی. تو دونوں حفاظ نے اپنا پارے قرآن کریم کو تلاوت کیا. اور آج جو ہے خانقاہ طیبہ کے اندر قرآن مکمل ہوا. اس سلسلے میں افطار کا بھی اہتمام ہوا، دعاؤں کا بھی اہتمام ہوا، اور ذکر و اذکار کی محفلیں ہوئی اور نعتیہ پروگرام بھی ہوئے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمام ہماری عمرانی محفلوں کو قبول فرمائے اور ہمارے سلوک کے اندر امن قائم فرمائے، اور آپس میں خوب آپس میں ہمیں محبتیں عطا فرمائے، نفرتوں سے ہمیں آپ کو سبھی کو محفوظ فرمائے، خیر کے فیصلے ہمارے آپ کو سبھی کے حق میں عطا فرمائے. اور جو ماہ مبارک بڑا مبارک مہینہ ہے، اللہ پاک اس کی برکتیں رحمتیں عظمتیں ہمیں آپ کو سبھی کو عطا فرمائے. اور یہ ماہ مبارک ہمیں آپ کو سبھی کو بار بار نصیب فرمائے اور بار بار اس کے قدردانی کی اور یہی مقام پر سے پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ پاک مجھے بھی کہنے و سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.